بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یزیدی فوج کا ایک ایسا بدبخت اور بدکردار شخص جس نے سب سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ بغض اور بغاوت کا اظہار کیا، یہی وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن کو ان کے جسم مبارک سے جدا کیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شمر کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ بدبخت کون تھا اور یہ کس کی آل اولاد میں سے تھا۔ اس ملعون شخص نے اہل بیت کے ساتھ کون کون سے دردناک سلوک کیے اور کس طرح اس ملعون شخص نے اہل بیت کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے ان کی بے حرمتی کی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کی پکڑ فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت پر کس طرح عذاب نازل فرمایا۔ شمر مردود کا کس قدر دردناک انجام ہوا، اس کی موت کس طرح ہوئی، یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یزید کی فوج کے اندر 3 کردار ایسے تھے جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت کی مخالفت کی اور ان پر ظلم و ستم کیے اور ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا بدبخت کردار شمر کا تھا۔ شمر کا نام شمر بن ذیلجوشن تھا۔ اس کی کنیت ابو سابقہ تھی۔ اس بدبخت کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ واقعہ کربلا کے اندر یہ لشکر یزید کے 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ شمر کے باپ کا نام شرجیل بن اور بن عمرو تھا۔ اس کے باپ کا لقب ذیلجوشن تھا، اسی وجہ سے اس کو شمر ذیلجوشن کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر بن ذیلجوشن کے باپ نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کر لیا تھا کہ شمر ملعون شروع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں اہل بیت کے خلاف ہو گیا۔ یہ اہل بیت اطہار سے بغض اور نفرت کرنے لگا۔ سن 60 ہجری میں جب مسلم بن عقیل نے کوفہ کے اندر قیام کیا تو شمر بدبخت تمام لوگوں میں سے ایک فرد تھا جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا۔ اسی بدبخت نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ قرار دیا اور لوگوں کو بھڑکانے لگا، اور اسی بدبخت نے کوفیوں کو شام کی سپاہیوں سے ڈرایا۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر کوفہ پہنچے تو اس وقت کوفہ کے کمانڈر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اس وقت شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تمام لوگوں کو اکسایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے خلاف بغاوت کرنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوفہ کے لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو وہ واپس چلے جائیں یا پھر ان کی بیعت کی جائے۔ چنانچہ اس خط کو پڑھنے کے بعد حاکم کوفہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس بات کو قبول کر لیا جائے، لیکن جیسے ہی شمر ملعون کو اس خط کے بارے میں علم ہوا تو شمر ملعون نے اس بات کو قبول کرنے سے فوراً منع کر دیا۔ اس وقت شمر ملعون اہل بیت کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی واپس جانے دیا تو بعد میں یہ مزید مضبوط ہو کر آئیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو واپس نہ جانے دیا جائے تاکہ یہ کہیں اور زیادہ مضبوط نہ ہو جائے۔ یہی وہ شمر ملعون تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح شمر ملعون کا یہ مشورہ عبید اللہ بن زیاد نے قبول کر لیا اور اس کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد کربلا کی طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا گیا جس کے اندر یہ تحریر تھا کہ یا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کر لے یا پھر سر خم تسلیم کر کے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔
اسی خط کے آخر میں عمر بن سعد کو یہ کہا گیا، اگر تم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر تم اپنا لشکر لے کر ایک طرف ہو جاؤ اور اس کام کو شمر کے سپرد کر دو۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب یوم عاشورہ کی صبح ہوئی تو شمر ملعون اپنا لشکر لے کر میدان کربلا میں پہنچ گیا اور عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت اطہار پر حملہ شروع کر دیا۔ یہ بدبخت لوگ اہل بیت اطہار کو ایک ایک کر کے شہید کرنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر ملعون ہی وہ بدبخت شخص تھا جس نے اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگائی اور اہل بیت اطہار کے لوگوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر ملعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بوچھار کر دے، لہٰذا شمر ملعون کے حکم پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بے شمار تیر چلائے گئے، جس سے آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ وہ شمر بدبخت ہی تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر بیٹھا اور ان کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا۔ روایت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شمر بدبخت نے 12 شہداء کرام کے سروں کو اٹھایا اور ان سروں کو لے کر ابن زیاد کی طرف چلا گیا۔ اس طرح واقعہ کربلا کے اندر شمر نے سب سے بدترین کردار نبھایا۔ شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور یہ ہی وہ شخص تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ ملعون ہی وہ شخص تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل بیت اطہار کو شہید کیا، اور اسی بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر تیر چلائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا اور ان کے سر مبارک کی بے حرمتی کی، اور 12 اماموں کے سروں کو لے کر ان کی بے حرمتی کرتا ہوا ابن زیاد کی طرف گیا۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد اللہ تعالیٰ نے شمر کو کس طرح پکڑ فرمائی اور اس کا دردناک انجام کیا ہوا، اس کی موت کس طرح دردناک طریقے سے ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ سن 67 ہجری میں جب مختار سقفی کا قیام ہوا تو اس وقت شمر ملعون اور مختار سقفی کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ کے اندر مختار سقفی نے شمر ملعون اور دیگر عمومی امراء کو شکست دے دی۔ اس وقت شمر اپنی جان کو بچاتے ہوئے بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ اس وقت مختار سقفی نے شمر کی تلاش میں اپنا ایک گروہ شمر کے پیچھے بھیجا۔ اس وقت شمر ملعون نے مختار سقفی کے غلام جو کہ شمر ملعون کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، شمر ملعون نے اس کو قتل کر دیا اور خود کسی دوسری بستی کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن اس کے بعد مختار سقفی نے ایک اور لشکر کو بھیجا اور شمر کا ایک بار پھر سے محاصرہ کر لیا۔ اس بار شمر ملعون کے تمام ساتھی اس کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ رات کے وقت مختار سقفی کے لوگوں نے شمر پر حملہ کیا اور اس ملعون کی گردن کو اس کے دھڑ سے جدا کر دیا، اور جس طرح شمر بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کیا تھا، اسی طرح شمر کی گردن کو بھی اس کے جسم سے جدا کیا گیا اور اس ملعون کے سر کو کاٹ کر مختار سقفی کے پاس بھیجا گیا اور اس کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیا۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ شمر ملعون کے سر کو کاٹ کر مختار سقفی کے پاس بھیجا گیا اور اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا اور سر کو چوراہے کے اندر لٹکایا گیا تاکہ لوگ اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے شمر ملعون کو دردناک موت دی اور اسی طرح اس کے سر کو قلم کیا گیا جس طرح اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو شہید کیا تھا اور اس کی بے حرمتی کی تھی۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔